آغاز کر رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد مدحت خیر الانام سے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سبق مرزا محمد سعید کا صفحہ نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، سبق ہے مرزا محمد سعید، اور آج ہم اس کا صفحہ نمبر 4 پڑھیں گے۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا۔ جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں، مقالہ کا مطلب ایک قسم کا مضمون ہوتا ہے۔ اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے۔ بحث مباحثے بات کو بڑھانا، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ محتاط رائے، احتیاط کے ساتھ رائے یا احتیاط کے ساتھ مشورہ۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے۔ پطرس کو شوخی سوجھی شرارت کا خیال آیا۔ فیض کو اشارہ کیا۔ وہ مرزا صاحب سے بہت زیادہ واقف نہیں تھے۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا، اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا۔ جلال غصہ۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمڈہ چلا آتا تھا، بہت زور سے بہتا ہوا آتا تھا۔ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے، پشیمانی سے، شرمندگی سے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، دم بخود سانس روکے ہوئے اور ساکت خاموش، آنکھیں پھاڑے غور سے دیکھنا۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا، اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا دور ہوا۔ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، درس و تدریس پڑھانا، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا، واحد مشغلہ، ایک ہی شوق، مطالعہ کتابیں پڑھنا۔ ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے۔ شغل کام۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کرو فر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ کرو فر ناز نخرا، ٹھاٹ باٹ شان و شوکت، گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے۔ صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل تماشے، سینما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا، ملا ہوا تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی۔ ادبی ذوق، ادب سے دلچسپی، ادب کا شوق۔ وہ ایک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں، اولاد سعادت مند، بیوی سلیقہ شعار، سعادت مند فرمانبردار، سلیقہ شعار، سلجھی ہوئی۔ پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں۔ کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ،
پھر احتیاج ہو تو کس بات کی احتیاج حاجت ضرورت۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، قلب مطمئنہ دل کا سکون۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا تھا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدی دیا کرتے تھے۔ فی البدی زبانی میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میرے سوالات میزبان: میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چنانچہ اسی لیے عرض مدعا سن کر متبسم ہوئے، عرض مدعا مقصد متبسم مسکرائے۔ آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ میں نے قدری کر لی، اصرار کیا۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، اصول اور طریقے والے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ یہ صفحہ نمبر 4 تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اب ہم اگلا صفحہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے اور آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیں گے۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔